اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے پیارے نوجوان بھائیوں جو آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، خاص طور پہ آپ بھائیوں کے لیے دیکھیے، 16 سے 18 سال کے بیچ کی عمر کا ایک نوجوان صحابی ہے مکے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک ایسا صحابی جس کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے بارے میں کہتے ہیں میری امت کا یہ یوسف ہے، بولے اتنے حسین صحابی جس کے گھرانے کو اللہ نے اتنا نوازا، اگرچہ کہ وہ یتیم تھے لیکن ان کے چاچا کے گھر وہ رہا کرتے تھے، اتنی دولت تھی کہ جب وہ گھر سے نکلتے تو 4 غلام صرف ان کے پیچھے کپڑا پکڑ کر چلتے، اتنا لمبا کپڑا ہوتا۔ اس زمانے میں لمبا کپڑا پہننا شان مانی جاتی تھی، آپ کا اسٹیٹس سمبل تھا، کتنا لمبا پیچھے کپڑا پکڑ رہے ہیں اور کتنے غلام اسے پکڑ کر چل رہے ہیں، آپ کے پیچھے 4 غلام پکڑ کر چل رہے ہیں۔ ایسی خوشبو لگاتے کہ اکثر مکے کے لوگ دوسری گلی میں سونگھ کر کہتے کہ ارے لگتا ہے ادھر سے وہ جو صحابی جا رہے ہیں، ان کا نام لے کر کہتے وہ جا رہے ہیں۔ ایسی جوتی پہنتے کہ ان کے بارے میں مشہور تھا، پھر اگلے بار ان کے پیر میں وہ جوتی کبھی نہیں دکھی۔ ان کا کپڑا اس وقت یمن سے آتا۔ اب یہ نوجوان صحابی جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے گھر والوں نے انہیں نکال دیا، یہاں تک کہ والدہ نے کہا کہ کمبخت، کھاتا پیتا ہماری ہے اور جا رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم اب تیری ہر چیز واپس لے لیں گے۔ کہا لے لیجئے ہر چیز واپس، یہاں تک کہ ان کے آنگ کے کپڑے انہوں نے اتار دیے تو آپ اکیلے کمرے میں بند رہتے تھے۔ اللہ نے ایک کام کرنے والی ان کے گھر جو آتی تھی اس کے دل میں رحم ڈالا تو اس نے ایک بڑا کھجور کے درخت کا پتا لا دیا، وہ پتا لپٹ کر اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں آ رہے ہیں، یہ اعلان کرنے کے اے نبی کس حالت میں آ رہے ہیں؟ جو کچھ شان تھی اتر گئی جسم پر کی، اور پتا لپٹ کر آ رہے ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ کے نبی نے کسی مسلمان ہونے والے کو اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے جا کر گلے لگا لیا اور پلٹ کر کہا میرا مصعب اسلام کے لباس میں آیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی ذمہ داری دی تھی، ان کا اتنا بڑا اس امت پر احسان ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ نوجوان کہہ رہا ہوں میں بار بار، 16 سے 18 سال، اور آپ لوگ اپنی جوانی کو یہ ٹائم پر کہاں ڈالے، میں کہاں ڈالا، ہم پر لعنت اللہ نے بھیجی ہوگی جس وقت ہم یہ گندگی کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہم کو توفیق دے رہے ہیں۔ ہم کو اب یہ چاہیے کہ ہمارے جو گھروں میں چھوٹے ہیں، آپ کی اولاد ہیں، یہ معصوم بچے ہیں، کل آپ کے بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، کل آپ کی خود کی اولاد ہوگی، تو آپ ان لوگوں کو وہ گندگیوں میں مت پڑنے دیجئے۔ اگر کبھی ہم وہ گندگیوں میں رہے ہیں تو ہم کو ان کو چاہیے کہ وہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ والا جذبہ ان کے اندر پیدا کر دیں۔ اب یہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ اے مصعب ان 70 لوگوں کے ساتھ مدینہ جاؤ اور تم وہاں پر باقی کے لوگوں میں میرے دین کی دعوت کو پیش کرنا۔ پہلے داعی اسلام جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے باہر بھیجا۔ اور جب مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ گئے تو وہاں پر وہ الگ الگ مقامات پر جاتے اور دعوت کا کام کرتے۔ مدینے میں الاشل نامی ایک قبیلہ تھا اوس کا، اور بہت بڑی تعداد والا قبیلہ تھا۔ اس کے سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایمان نہیں لائے تھے اور بڑے ہی جنگجو مزاج کے تھے، بہت سخت قسم کے آدمی۔ ان کو پتا چلا کہ کوئی مصعب بن عمیر آئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ان کے رشتے کا بھتیجا سعد بن معاذ کے، یہ سب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ایک نیا مذہب بتا کر۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ جس وقت ان کو اطلاع ملی اس کی کچھ دیر کے بعد مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے وہ بھتیجے کے ساتھ ان کے علاقے میں پہنچ گئے جہاں ان کا قبیلہ رہتا تھا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی ان کے اوپر۔ ان کے بازو ایک ساتھی بیٹھے تھے، بولے جاؤ اور ان لوگوں سے کہو کہ عزت اور شرافت کے ساتھ یہاں سے علاقہ چھوڑ کے جائیں، اور اب بچ رہے ہیں صرف چونکہ میرا بھتیجا بیچ میں ہے، ورنہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ یہ گئے وہاں پر، بھتیجے نے جیسا ہی دیکھا کہ سعد بن معاذ کے وہ ساتھی آ رہے ہیں، مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے مصعب اللہ سے دعا مانگو، یہ بڑی طاقت ہے ہمارے قبیلے کی، اللہ سے دعا مانگو کہ ان کے سینے میں اسلام اتر جائے۔ اب اللہ جانے تم کیا بات کرنے والے ہو ان سے۔ اب وہ زبردست برچھا ہاتھ میں لیے ہیں، کہتے ہیں تو آئے کیسا، یہ کیسا پکارا کیا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سنتے رہے، کہا کہ کیا آپ 2 منٹ بیٹھیں گے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹھ گئے، انہوں نے گفتگو شروع کی۔ وہ اتنے اللہ کی طرف سے متاثر ہوئے، اتنا دل پھر گیا ان کا
کہ انہوں نے کہا اچھا تمہارے مذہب میں داخل ہونے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہا بس کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، ارے مسلمان ہو گئے۔ بولے ٹھہرو میں جا کر اب سعد کو بھیجاتا ہوں۔ بولے گئے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب ان کو واپس آتا دیکھے تو ان کے بازو ایک ساتھی کو کہتے ہیں یہ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا دوسرے چہرے سے واپس آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ قریب آتے بولے کیا ہوا؟ بولے سعد وہ جو تمہارا بھتیجا ہے نا وہ اس کو کچھ خزرج کے لوگ مارنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بولے یہ تھے اوس قبیلے کے، آلریڈی لڑائی چلتی تھی۔ سعد بن معاذ بولے میرے بھتیجے کو مارنے کی اب لڑائی، دیکھیے اب ذہن کیسا تھا عرب دماغ، ابھی بھیجائے تھے ان لوگوں کو باہر کرنے کے لیے، اب بولے بھتیجے کو دوسرا قبیلہ، اٹھ گئے فوری، لا تیرا برچہ، برچہ ہاتھ میں سے لے لیے، تیز تیز آ رہے ہیں۔ بھتیجے نے کہا دیکھو یہ میرے رشتے کے چاچا ہیں اور یہ سب سے بڑے ہیں اس قبیلے کے، مصعب اللہ سے دعا مانگو کہ یہ پلٹ جائے، اگر یہ پلٹ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ مدینہ پورا ہمارے حوالے ہو جانے والا ہے۔ اس کے بعد سعد بن معاذ فوری غصے سے قریب آئے، قریب آ کر تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، اور دل ہی دل میں سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ اچھا اس کمبخت نے مجھے جھوٹ کہہ کر بھیجا ہے، یہاں کوئی آثار ہی نہیں دکھ رہے ہیں دھمکی والے، یہ تو اتنے اطمینان سے کھڑا ہے میرا بھتیجا۔ بولے چل ٹھیک ہے، کیوں آیا ہے میرے علاقے میں؟ وہ خاموش تھے۔ بھتیجے دیکھ تو ناجائز فائدہ نہ اٹھانا میرے رشتہ داری کا، تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہے ورنہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ وہی پہلوانی والا انداز، پھر سے مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے وہی بھولے پیارے انداز میں کہا کیا میں آپ سے 1-2 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ اور وہ بیٹھ گئے، اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی ان کو قرآن کی آیتیں یاد تھی جو حفظ کر چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی آیتیں نازل ہوئی تھیں اس میں سے الگ الگ مقامات سے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا شروع کر دی ہے۔ اور اچانک سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ کہا کہ تمہارے مذہب میں داخل ہونے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہا کلمہ پڑھیے۔ کلمہ پڑھ دیا ماشاءاللہ۔ کہا تم لوگ یہیں بیٹھو۔ اب واپس گئے اور کہا کہ میرے تمام قبیلے والوں کو جمع کرو۔ اب سارا قبیلہ جمع ہو گیا بہت بڑی تعداد میں۔ کہا کہ میں تم لوگوں کو کس قسم کا آدمی لگتا ہوں؟ سب نے کہا سعد آپ تو ہمارے سردار ہو، آپ سے بڑا عقل والا آدمی اس پورے شہر مدینہ میں کہیں نہیں ہے۔ بولے مدینے کا نام اس وقت یثرب تھا، سارے یثرب میں اتنا عقل مند، اتنی حکمت والا کوئی آدمی نہیں ہے۔ میرے فیصلوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا آپ کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتے، آپ کے فیصلے بڑے حق والے فیصلے ہوتے ہیں۔ کہا سنو اب میری ایک بات، آج سے اب سے نہ تم میں سے کوئی شخص مجھ سے بات کرے گا، نہ میں تم میں سے کسی سے بات کروں گا جب تک کہ تم سب میرے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ لو۔ پورا قبیلہ بولا اچھا یہ تو بہت عقل مند آدمی ہے، اس نے پڑھ دیا، پڑھو۔ بولے اللہ اکبر، پورا قبیلہ کلمہ پڑھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بن گئی مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے لیے ایک طاقت۔